والمرسلین اما بعد، شب عاشورہ کے سلسلے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہماری جامع مسجد رحمانیہ میں حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ انشاءاللہ ذکر خیر کی برکتیں لوٹنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس بابرکت محفل کا آغاز سورہ ملک کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكون إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمساك رزقا بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجيب الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تلاوت کلام پاک کے بعد حمد و نعت و منقبت انشاءاللہ حافظ نوید چشتی صاحب پیش کریں گے۔ آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کوشش کریں مل کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور برکتیں اور رحمتیں انشاءاللہ ہم پر نازل ہوں گی۔
اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے تاجدار بورڈا کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام، کوئی لب خاموش نہ رہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، اور کل پل سے خود پار لگانا ہے،
ماں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، آقا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت ہی پیارا کلام ہے یہ۔ رات ایک محفل میں پہلی مرتبہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ یقیناً کلام ایسا ہے کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، اور حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اور یقیناً بہت قصے کہانیاں بھول جاتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات بھول جاتے ہیں، مگر یہ کارنامہ ایسا ہے کہ قیامت تک نہیں بھولے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، اور قرآن سے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، قرآن سے نسبت تیری اور نعت کے قرآن تو، چڑھ کے نیزے پہ تیرا
قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے، چڑھ کے نیزے پہ تیرا قرآن سنانا یاد ہے۔ اور ایک دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے مبارک میں تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ بیٹھ گئے۔ سجدے میں کون ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اوپر آپ کے نواسے ہیں، اور میرے آقا نے سجدہ طویل کر دیا۔ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی کہ دیکھو سواری کتنی پیاری ہے، سواری کتنی پیاری ہے کہ میرے آقا سجدے میں ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ سواری تو دیکھ رہے ہو، مگر سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے، سوار بھی تو دیکھو کتنا پیارا ہے۔ تو شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ سجدے میں آقا گئے، اوپر وہ چڑھنا اب کا، سجدے میں آقا گئے اور اوپر وہ چڑھنا اب کا، مصطفیٰ کا سجدے سے سر نہ اٹھانا یاد ہے، مصطفیٰ کا سجدے سے نہ سر اٹھانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے۔ اور آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کی فکر نہیں رہتی۔ اور یہ دیکھیں کیسے نماز بھی ان کے گھر سے شروع ہوئی، اور دیکھیں کیسی نماز کہ تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، تیروں کی برسات میں سید نے چھوڑی نا نماز، زیر خنجر، خنجر اوپر ہے اور آپ سجدے میں، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا دو گانا یاد ہے۔ یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه، قال الله تبارك وتعالى في كلام الآخر قد جاءكم من الله نور، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین،
سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے۔ حسین ابن علی کی کیا کوئی مدد کر سکتا تھا؟ کیونکہ یہ تو خود مشکل کشا ہے اور تھے مشکل کشا والے۔ ماشاءاللہ شاہ جی آ گئے، آواز سے پتہ چلا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ انگلی کا اشارہ بھی کیا گیا، 4 نام لکھے ہوئے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4۔ نبی پاک کے بعد سب سے بڑا درجہ ان 4 کا ہے، انبیاء کے بعد، نبی پاک کے بعد انبیاء، ان کے بعد یہ 4 ہے۔ اگر ان سے کوئی محبت نہیں کرتا، وہ چاہے علی کا نام لے یا مولا حسین کا نام لے، یہ نام لینا اس کو فائدہ نہیں دے گا جب تک ان 4 کی محبت نہیں ہوگی۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت اور یزیدیت مردہ باد۔ کئی لوگ کہتے ہیں، یہ فلسفہ ہے، کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ یہ دنیاوی لیول پہ بات ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے۔ مولا حسین نے اس کا الٹ کر دیا۔ مولا حسین نے لوگ کہتے ہیں کہ جان ہے تو جہان ہے، مولا حسین نے جان دے کر اپنے آپ کو قیامت تک کے لیے زندہ کر لیا۔ دنیا میں تو یہ مشہور ہے نا۔ اور دوسرا فلسفہ، لوگ گردن کو بچانے کے لیے ہاتھ دے دیتے، مولا حسین نے ہاتھ کو بچانے کے لیے اپنی گردن کی قربانی دے دی، ہاتھ نہیں دیا، اپنی گردن کٹوا دی لیکن ہاتھ نہیں دیا۔ اور یاد رہے، کربلا کا اگر واقعہ آپ پڑھیں سنیں تو مولا حسین کا سر ملتا ہے، آپ کے بدن مبارک کے تمام اعضاء ملتے ہیں، ہاتھ کا ذکر کہیں بھی نہیں ہے، ہاتھ ملا ہی نہیں کسی کو، کیونکہ کوئی یزیدی ہاتھ کاٹ کر، کیونکہ انہوں نے گردن جب کاٹ دی تو ہاتھ کاٹنا ان کے لیے کیا مشکل تھا، ہاتھ کاٹ کر لے جاتا یزید کے پاس، یزید انہوں نے زندگی میں تمہاری بیعت نہیں کی، یہ لو اب ان کا ہاتھ لے کر بیعت کروا لو۔ لیکن یاد رہے، آپ کی شہادت کے بعد جسم پاک تمام اعضاء ملتے ہیں، سر اقدس تو وہ کاٹ کر لے گئے، جیسے بھی قاری صاحب نے منقبت میں پڑھا کہ نیزے پر سر اقدس ہے اور لب ہل رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا تو آگے جا کے کان لگایا، سنے تو یہ لب ہل کیا رہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو جب کان آگے گئے تو قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو کہنے والے نے کہا یہ سر کتنا بلند ہے، کٹ کر بھی بلندی پر ہی ہے۔ کتنا بلند ہے؟
کتنی بلندی ہے، اور کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یاد رہے مصطفیٰ جان رحمت نے خود تربیت کی ہے. توجہ دیجئے گا بہت، کیونکہ کربلا کا واقعہ ہی کئی گھنٹوں کا ہے، لیکن کچھ قیمتی پھول لیتے لیتے اپنی موضوع کو میں عروج پر لے کر جاؤں گا، کیونکہ یہ اختتام نہیں ہوتی، نہ نعت خوانی مصطفیٰ کریم کی، نہ اہل بیت کا ذکر، نہ صحابہ کا ذکر، یہ مکمل نہیں ہوتا کبھی بھی، نہ ہوگا، نہ کوئی کر سکتا ہے. مولا حسین کی تربیت کرنے والی ذات مصطفیٰ پاک کی ذات تھی. ایک سرہانے زانوں پر آپ کے بیٹے بیٹھے ہیں، خود مصطفیٰ کریم کے، نام ہے حضرت ابراہیم. نبی پاک نے اپنے بیٹے کا نام رکھا اپنے جد امجد کے نام پر، جن پر ہم درود پڑھتے ہیں. اپنے جد امجد کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور ایک زانوں پر حضرت مولا حسین بیٹھے. جبریل آ گئے، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک کو پسند فرما لیں، ایک کو اللہ اپنے پاس لے لے گا. چوائس آپ کو دی ہے، اختیار آپ کو دیا ہے، اپنے بیٹے کو پسند کر لیں یا اپنے نواسے کو پسند کر لیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر حسین اس دنیا سے چلے جائیں تو مجھ سمیت ان کی ماں فاطمہ، ان کے والد حضرت مولا علی شیر خدا، ان سب کو دکھ اور تکلیف پہنچے گی، اور ابراہیم میرے بیٹے دنیا سے چلے جائیں تو صرف میرا معاملہ ہے. تو آپ نے مولا حسین پر اپنے بیٹے کی قربانی دے دی. 3 دن کے بعد آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہو گیا. 3 دن کے بعد، کیونکہ رب نے فرمایا دونوں میں سے ایک کو پسند کر لے. آپ نے مولا حسین کو پسند کر لیا. اور یاد رہے آج جب کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہے تو کہتے ہیں امام صاحب کو لے آؤ، قاری صاحب کو لے آؤ، اذان دیں گے. لیکن جب مولا حسین پیدا ہوئے تھے نا تو کسی امام یا قاری صاحب نے اذان نہیں دی تھی. ان کے کان میں اذان دینے والی ذات مصطفیٰ جان رحمت کی ذات پاک تھی. سبحان اللہ کہتے ہیں. آقا کان میں اذان ارشاد فرما رہے ہیں. پھر کہتے ہیں گٹی دی جائے. بچے پیدا ہوتے ہیں، ہم بھی پیدا ہوئے، آپ بھی ہوئے، گھروں میں بچے آتے ہیں تو کہتے ہیں کسی اچھے بندے سے گٹی دلاؤ. گٹی سے مراد میٹھی چیز، شہد کھلاؤ، تاکہ اس بچے کو بڑے ہو کر اس اچھے بندے کے اثرات اس کے جسم میں موجود رہیں. آپ کہتے ہیں کسی اچھے بندے سے گٹی دلاؤ. مولا حسین کی عظمت پہ قربان نہ جائے کہ ان کو مصطفیٰ کریم نے گٹی میں اپنی زبان ان کے منہ میں ڈال کر ان کو چوسا دی. یہ بچپن سے تربیت ہو رہی ہے، بچپن سے تربیت ہے. زبان چوسا رہے. بیٹا ایسا وقت بھی آئے گا پانی بند ہوگا، صبر کرنا ہے. بچپن سے تربیت ہو رہی ہے. اب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو نام رکھا جاتا ہے. لوگ آتے ہیں، امام صاحب اسلامی نام بتائیں، تاریخ کے حوالے سے نام بتائیں. بچے کی پیدائش اس تاریخ کو اتنے بجے ہوئی، نام بتائیں، لیکن قربان جائیں. حضرت
مولا حسین کی عظمت پر، ان کے بھائی کی عظمت و شان پر، کہ نبی پاک فرماتے ان کا نام میں نے حسن اور حسین کیوں رکھا ہے پتہ ہے؟ کیونکہ رب نے یہ نام تحفے میں مجھے دیے ہیں، اس سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا۔ ہاں، حضرت ہارون علیہ السلام، سریانی زبان میں یہ نام ہے، یہ جو ہم تسبیح بھی پڑھتے ہیں، یا صدیق، یا عمر، مل کے پڑھ لیتے ہیں، سب کو آتی ہے، یا صدیق، یا عمر، یا عثمان، یا حیدر، یہ تو 4 خلیفہ ہو گئے۔ اب آگے ہم دعا کرتے ہیں ان کا نام لینے کے بعد، دفع شرکن، دفع شرکن، یا اللہ شر کو دفع فرما، خیر آور، خیر عطا فرما، کس کے صدقے؟ یا شبیر، یا شبر، یہ سریانی زبان کے نام تھے۔ شبر مولا حسن، شبیر مولا حسین، ان کے صدقے دفع فرما ہر شر کو، اور ان کے صدقے ہمیں ہر خیر نصیب فرما۔ یہ ہم دعا کرتے، آقا کریم نے ان کا نام مولا حسین رکھا، اور یہ جنتی نام تھے جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملے، آقا کو دیے گئے۔ آقا یہ آپ کے لاڈلے ہیں، جبریل آئے نام لے کر کہ رب فرماتا ہے بڑے کا نام حسن رکھ دے اور چھوٹے کا نام حسین رکھ دے، یہ رب نے آپ کو تحفے میں عطا کیا ہے۔ بتانا یہ مقصود بچپن سے، اور پھر آقا کے ارشادات سنتے ہیں، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، کیا مطلب؟ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین میری بیٹی کے بیٹا ہے لیکن مجھ سے ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ میرے جسم کا حصہ ہے، اللہ پاک نے اس کو مجھ سے بہت قربت عطا کی۔ اور آقا کریم فرماتے ہیں جس نے مولا حسین کا ذکر کیا اس نے حقیقت میں میرا ذکر کیا، جس نے مولا حسین سے دوستی کی اس نے حقیقت میں مجھ سے دوستی کی۔ اور یہ فرمایا کہ جس نے حسین سے دشمنی کی اس نے حقیقت میں مدینے والے آقا سے دشمنی کی۔ بتانا یہ مقصود کہ بچپن ہی سے یہ سلسلے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے، جمعے کا دن ہے، کیونکہ خاتون جنت کا گھر مسجد نبوی کے اندر ہی تھا، دروازہ کھلتا تو یہ بچے مسجد کے اندر آ جاتے تھے، اس طرح گھر تھا۔ دروازہ کھلا، جمعے کا اجتماع ہو رہا تھا، مولا حسین یا حسن ان کی قمیض پیروں میں پھنس گئی۔ اب جب قمیض پھنستی ہے تو بندہ گرتا ہے۔ اب نبی پاک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ مولا حسین قمیض پھنسی اور گر گئے۔ آقا نے منبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا اور جا کر ان کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ اندازہ لگائیں خطبہ کس کا؟ اللہ کا۔ کس کے لیے؟ جمعے کی نماز کے لیے۔ کوئی عام تربیتی نشست نہیں ہو رہی تھی، لیکن جب یہ گرے آقا نے خود منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا اور اٹھایا۔ کسی صحابی کو بھی کہہ سکتے تھے کہ اٹھا لو۔ اور ایک مرتبہ آقا کریم گھر کے پاس سے گزرے،
کیونکہ گھر مسجد نبوی کے اندر تھا. آقا گزرے تو مولا حسین کے رونے کی آواز آ رہی تھی. تو آقا کریم رک گئے, دروازے پر دستک دی اور فرمایا فاطمہ حسین کو رلایا مت کرو, کیونکہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل دکھنے لگ جاتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ حسین کو کیوں رلاتے ہو. اب یہاں سوال ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں مولا حسین کی شہادت کا پہلے سے پتا تھا, تو ایک سوال پر اعتراض آتا ہے سامنے سے, جو یزید کو امیر المومنین مانتے, یزید پلیت خبیث کو مسلمانوں کا امیر مانتے ہیں, وہ یہ سوال پوچھتے ہم سے, اور ہمارے لوگ بڑے سیدھے کہتے جب پہلے سے پتا تھا تو حضرت مولا حسین گئے کیوں. یاد رہے بچپن سے تربیت کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم خود تربیت فرما رہے ہیں. گٹی کے اندر شہد نہیں دیا, گٹی میں اپنی زبان منہ میں ڈال دی. گٹی کے بعد زندگی کے ہر مرحلے میں اپنے ساتھ رکھا اور پوری تربیت دیتے رہے. پتا تھا تو کیوں گئے, کوئی مرنے کے لیے جاتا ہے تو یاد رہے نبی پاک استاد ہیں مولا حسین کے, نانا تو ہے ہی لیکن استاد ہیں. اور استاد جب بچے کو پڑھاتا ہے, چاہے وہ دینی تعلیم ہو دنیاوی ہو, تو جب پڑھاتا ہے تو وہ پڑھانے کے بعد اس کا رزلٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور رزلٹ حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے امتحان. امتحانی مراکز میں بیٹھنا پڑتا ہے. جتنی زیادہ استاد کی محنت ہوتی ہے اتنا بچہ اچھا امتحان دے کر اتنا اچھا رزلٹ حاصل کرتا ہے. تو مولا حسین کے استاد کوئی دنیاوی نہیں, مصطفیٰ کریم کی ذات تھی جو بچپن سے تربیت کر رہی تھی. یہ تربیت ہی کا تو رزلٹ تھا کہ 3 دن بھوکے پیاسے, اور خود کی جان نہیں, چھوٹا بچہ علی اصغر گود کا بچہ ہے, علی اصغر, اس بچے نے تو کچھ نہیں بگاڑا تھا, اس بچے نے تو کوئی بات نہیں کی تھی, وہ تو گود کا بچہ ہے. پانی کے لیے لے کر گئے, ایک ظالم نے نیزہ لگایا اور تیر حلق میں پیوست کر دیا. علی اکبر نوجوان مولا حسین کے صاحبزادے, صحابہ فرماتے جب ہمیں مصطفیٰ کریم کی شبی مبارک یعنی آقا جیسا کسی کو دیکھتے تو وہ علی اکبر کی ذات تھی. ان کو دیکھتے ہی ہمیں مصطفیٰ کریم یاد آ جایا کرتے تھے. ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو یہ اشعار پڑھے جاتے تو بتانا یہ مقصود کہ ایسی تربیت تھی کہ اتنا ظلم کیا گیا لیکن مولا حسین ڈٹے رہے. حدیث پاک ہے نا نبی پاک کی, جب ظلم کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, نہیں روک سکتے ہاتھ سے, سامنے والا زیادہ طاقتور ہے تو پھر زبان سے ظلم کو روکو, نہیں روک سکتے زبان سے, اتنی طاقت بھی نہیں تو پھر ظلم کو دل میں برا جانو. یہ 3 درجے بیان ہوئے. مولا حسین نے یزید کے ظلم کو برا جانتے ہوئے صرف دل میں برا نہیں جانا, زبان سے بھی اعلان کیا. اور کیسے نہیں کرتے, کیونکہ کربلا کے معرکے سے پہلے یہ حج کرنے جب آیا مکے مدینے میں, تو حج کرنے کے بعد جب مدینے میں آیا
تو اس نے ایک شراب کی محفل سجائی. مولا حسین آئے, مولا حسین کو بدبو آئی کہ یہ بدبو کس طریقے کی ہے اور تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا شراب پی رہا ہوں, شام ملک میں بنتی ہے, بڑی مزیدار ہے, ایک گلاس آپ کو بھی بھر کے دیتا ہوں, آپ بھی پئیں. یزید پلید مولا حسین کو شراب کا گلاس بھر کے دینے لگا. حضرت مولا حسین نے فرمایا تو مجھے گلاس بھر کے دیتا ہے, میں اس حرام چیز کی طرف دیکھوں گا بھی نہیں. یہ برائیاں مولا حسین نے خود دیکھی تھی. وہی لوگ جو امیر المومنین کہتے ہیں دو شہزادوں کی جنگ تھی. یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی, یہ اسلام کی حقیقت کی جنگ تھی. اگر مولا حسین اس وقت اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے تو آج جس صورت میں اسلام ہمیں نظر آتا ہے نا, آج اسلام اس صورت میں ہمیں نہیں ملتا. آج اسلام کی شکل بدل دی جاتی. حضرت مولا حسین کے خون کی برکت ہے کہ آج 1400 سال کے بعد بھی اسلام جس طرح مصطفیٰ کریم نے امت کو دیا اسی طرح ہمیں اسلام اور دین ملتا ہے. اس میں سب سے بڑا کردار حضرت مولا حسین کا ہے کہ انہوں نے اسلام کے جھنڈے میں اپنے خون کی بنیاد ڈال کر اسلام کو سر بلندی عطا کر دی. اور مصطفیٰ کریم کتنی محبت کرتے تھے. مصطفیٰ پاک حضرت عبداللہ بن شداد, قاری صاحب نے بھی منقبت میں بھی یہ واقعہ سنایا. حضرت عبداللہ بن شداد بہت بڑے صحابی رسول ہیں. فرماتے ہیں ہم نبی پاک کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے. نبی پاک کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے, یعنی امامت میں نماز پڑھ رہے تھے. جب نبی پاک سجدے میں تو شریف لے گئے تو کافی دیر ہو گئی, سجدے سے اٹھے ہی نہیں. اب صحابہ سب کے سب سجدے میں, اب امام سجدے سے اٹھ ہی نہیں رہے, یعنی مصطفیٰ جان رحمت کیا کرے؟ حضرت عبداللہ بن شداد سوچ رہے ہیں آپس میں, صحابہ بھی یہ سوچ رہے ہیں شاید اللہ کی طرف سے کوئی امر آ گیا, امر الہی آ گیا, یعنی روح قبض انوری سے رخصت ہو گئی. شاید اتنی دیر ہو گئی سجدے سے سر نہیں اٹھ رہا, یا پھر وحی آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آ رہا ہے. لیکن حضرت عبداللہ بن شداد کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے میں نے سجدے سے سر اٹھایا اور چھپ چھپ کر آقا کو دیکھنا شروع کر دیا نماز کی حالت میں. خود فرما رہے, اس حدیث کے راوی بھی حضرت عبداللہ بن شداد ہیں. نماز کی کیفیت میں مصطفیٰ کریم کو دیکھ رہے, جب سر اٹھا کر دیکھا نا سجدے کی کیفیت میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا حسین آقا کی پشت پر بیٹھے ہوئے ہیں. یا علی, پیچھے سے آواز کم آ رہی ہے شاہ جی. تکبیر, ہاتھ چار یار, یا علی زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد. پشت پر بیٹھے ہیں اور نبی پاک نے سجدے میں طول دے دیا کہ حسین پشت پر بیٹھے ہیں. یہ بھی ایک تربیت تھی. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو مصطفیٰ پاک سجدے میں, حسین اوپر بیٹھے ہیں. پھر مولا حسین نے سجدہ کیا کربلا میں, ایسا بڑا, ایسا اللہ کی بارگاہ میں
قبولیت والا سجدہ کیا، کربلا کی زمین تو زمین، پوری زمین اس سجدے پر قیامت تک ناز کرتی رہے گی۔ یہ بھی تربیت تھی کہ بیٹا تیری وجہ سے میں نے سجدہ لمبا کیا۔ دیکھ ایک سجدے کی کیفیت وہ ہوگی، اس سجدے میں گھبرانا مت، کیونکہ آخری وقت جب تن سے گردن جدا کی نا، جمعہ کا دن تھا، آپ سجدے میں چلے گئے، آپ کے جسم پر اتنے زخم تھے، کھڑے ہونے کی ظاہری ہمت نہیں تھی، آپ ڈائریکٹ سجدے میں تشریف لے گئے اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا، اور کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ میری اس چھوٹے سے نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ پورے کنبے کی قربانی دے دی، اور قربانی دینے کے بعد عاجزی اور انکساری دیکھیں۔ عرفات کا میدان ہے، آقا کھڑے، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ ایک شخص حج کرنے آ رہا تھا اور لبیک لبیک پڑھ رہا تھا، اونٹ سے گرا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، ان کا انتقال ہو گیا، یا رسول اللہ اب کیا کریں؟ آقا کریم نے فرمایا اسی احرام کی کیفیت میں ان کو دفنا دیا جائے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد۔ اور سنو، جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا تو یہ اسی طرح لبیک لبیک کی صدا لگاتے ہوئے قیامت میں حشر کے میدان میں آئیں گے، کیونکہ جو جس طرح مرے گا کل قیامت کے دن اسی طرح اٹھے گا۔ جب بھی کہتے ہیں دعا کرے، جب دعا مانگا کرے تو یہ دعا بھی کرے، یا اللہ ہمیں ہر بری موت سے محفوظ فرما۔ مولا حسین کی شہادت کیسے ہوئی؟ موت کیسے ہوئی؟ سجدے میں ہوئی، اور نبی پاک نے سجدے میں طول کر دی۔ علماء فرماتے ہیں آج 1400 سال ہو گئے، مولا حسین اب تک سجدے میں ہیں، قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ کوئی کس طریقے سے محشر کے میدان میں آئے گا؟ کل قیامت کے دن فرشتے کسی کو کسی کیفیت میں اٹھائیں گے، لیکن مولا حسین کی عظمت کو سلام کہ جب فرشتے ان کو اٹھائیں گے قبر سے تو اس وقت بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی کیفیت میں ہوں گے۔ یا علی، یا علی، ماشاءاللہ۔ کل قیامت کے دن یہ تو ہم صرف سنتے ہیں آقا نے سجدہ طویل کر دیا، لیکن یہ بھی تربیت تھی کہ بیٹا سجدے میں شہادت ہونی ہے، بالکل دل جمعی کے ساتھ سجدہ کرنا، تاکہ قیامت تک کے لیے سجدے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کر دے گا۔ اور یہی نہیں، ایک صحابی رسول ہے، باتیں تو بہت ہیں، آخری حدیث پاک دل کے کانوں سے سنیے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہے، بڑی پیاری حدیث مبارکہ، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت حذیفہ بن یمان اپنی ماں کی وجہ سے آقا کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے تھے، ماں ضعیف تھی اور غالباً بیمار بھی تھی، جس کی وجہ سے آقا کی بارگاہ میں نہیں آ سکتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنی ماں سے عرض کی، ماں مجھے اجازت دے دیں، میں آج آقا کی بارگاہ میں جاؤں اور دو کام کرنے ہیں، ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے۔
دعائیں مغفرت کرا لی، اور آقا جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے، یہ تو ویسے ہی صحابی رسول ہے، نعرہ لگتا ہے نا ہر صحابی نبی۔ دیکھیں یہ صحابہ کا نعرہ اچانک یاد آ گیا، یہ ہر محفل میں لگنا چاہیے، ہر صحابی نبی۔ جتنے صحابہ ہیں 1,44,000 کم و بیش صحابہ کی تعداد ہے۔ حضرت ابو بکر سب سے بڑے پہلے، ان کے بعد سے لے کر آخری 1,44,000 جتنے صحابی ہیں سب جنتی، سب جنتی ہیں۔ اگر ان میں سے ایک کے خلاف کسی نے کوئی بات کی، ایک کی شان میں گستاخی کی، پھر اس کو حضرت علی کا نام کام نہیں آئے گا، حضرت علی کا نام کام نہیں آئے گا، کیونکہ حضرت علی کا نام اسی کو کام آئے گا جو حضرت ابو بکر، عمر اور حضرت عثمان سے بھی محبت کرتا ہوگا۔ صرف علی علی کہنے سے کامیابی نہیں ہے، نبی پاک کے تمام صحابہ سے محبت کرنی ہوگی، ہر صحابی نبی۔ لیکن ابھی بھی کچھ لوگ نہیں کہہ رہے، کہیں جس کو شک نہیں ہے وہ بولے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ یہ نعرہ ہر محفل میں یہ نعرہ ضرور لگنا چاہیے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، یا رسول اللہ آقا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا۔ آگے بارگاہ رسالت میں نبی پاک کی اقتداء میں مغرب کی نماز پڑھی، نبی پاک کی امامت میں۔ اس منظر کو یاد تو کریں کہ جس ہستی پہ قرآن اترا ہے وہ قرآن کیسا پڑھتے ہوں گے، کیسا پڑھتے ہوں گے؟ صحابہ کی عظمت پہ قربان نہ جائے کہ صحابہ صرف دیدار ہی نہیں کرتے تھے، صرف صحبت میں ہی نہیں بیٹھتے تھے، بلکہ صحابہ آقا سے قرآن بھی سنا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے۔ فرماتے مغرب کی نماز پڑھی اقتداء میں، نبی پاک مصلی سے پیچھے تشریف نہیں لائے۔ توجہ رکھیے گا، نبی پاک مصلی سے پیچھے کی طرف صحابہ میں تشریف نہیں لائے، مغرب کے بعد وہیں مصلی پر ہی بیٹھے بیٹھے ذکر و اذکار کرتے رہے۔ اب حضرت حذیفہ بن یمان پیچھے انتظار کر رہے ہیں کہ آقا سے ملاقات ہو تو میں نے اپنی ماں سے جو کہا، ماں آپ کے لیے اور اپنے لیے بخشش کی دعا کرواؤں گا، تو ملاقات ہوگی تو دعا کرواؤں گا نا۔ اب آقا مصلی پہ تشریف فرمائے، اور یاد رہے جیسے ہم تو ایک دوسرے کو بلا لیتے نا دنیاوی طریقے سے، بھائی وہ گھر پہ نہیں ہے، فون کر دیا، کمرے میں چلے گئے، ٹھک ٹھک کر دی۔ صحابہ نہیں کرتے تھے، ایک عام آدمی میں اور نبی میں فرق دیکھے، آئے ہیں ماں سے تھوڑی سی اجازت لے کر کہ مغرب کی نماز پڑھوں گا اور دعا کرا کے واپس آ جاؤں گا۔ اب آقا وہیں تشریف فرمائے، پیچھے انتظار کر رہے ہیں، یہ نہیں مصلی پہ جا کر یا رسول اللہ میرے لیے ماں کے لیے دعا کریں، میں گھر جا رہا ہوں، میں اپنی ماں کو کہہ کر آیا تھا، ایسا نہیں کیا۔ پیچھے بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے رہے، عشاء کا ٹائم ہو گیا، کہہ کر آئے تھے مغرب کی نماز پڑھوں گا اور مغفرت کی دعا کروا کر گھر پر آ جاؤں گا۔ اب دل ہی دل میں اب ماں انتظار کر رہی ہوگی، آقا کریم عشاء کا ٹائم ہو گیا، عشاء کی نماز کے لیے مصلی پر ہی جلوہ افروز تھے، امامت فرمائی۔ حضرت حذیفہ فرماتے میں نے عشاء کی نماز بھی آقا کی اقتداء میں پڑھی۔
اب آقا نے 4 فرض پڑھانے کے بعد اپنے گھر کی طرف سفر اختیار کیا. عشاء کے صرف 4 فرض پڑھے اور آقا گھر کی طرف, کیونکہ اللہ پاک ہم سب کو مدینے لے جائے. جب ہم مدینے جائیں گے نا انشاءاللہ, تو نبی پاک کے سرحان مبارک سر اقدس, یہاں ریاض الجنہ ہے, وہاں محراب بنی ہوئی ہے. آقا کریم کی ابھی بھی زیارت کرتے جانے والے زائرین وہاں کی برکتیں لوٹتے. ہرے قالین بچھے میں ریاض الجنہ, آقا وہیں سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے تھے. کم از کم 2 سے 3 سے 2 منٹ کا پیدل سفر ہے, 2 منٹ کا سفر بھی نہیں ہے. سبز گنبد جہاں ہے وہاں آقا کا گھر تھا. 4 فرض پڑھا کر گھر کی طرف آنے لگے. اب ان کو بے چینی تھی حضرت حذیفہ کو کہ مغرب کا کہہ کر آیا تھا, اب تو عشاء کے 4 فرض بھی ہو گئے اور پیچھے پیچھے آئے. جب پیچھے پیچھے آئے نا, اب جس کی سمجھ میں آئے وہ اللہ کی رضا کے لیے سبحان اللہ کہے گا. پیچھے پیچھے جیسے حضرت حذیفہ آئے, آقا نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا, فرمایا من ھذا حذیفہ, تو میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں ہے. ابھی دیکھیں کوئی بات نہیں ہوئی, کچھ بتایا نہیں, کیونکہ آقا تو وہ بھی بات جانتے جو بھی ہمارے دل میں خیال نہیں آیا. کیونکہ اللہ محبوب بنائے, اللہ جس کو پڑھائے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے بندے کو پڑھایا. ایک دنیاوی استاد ہوتا ہے, وہ تمام ٹیلنٹ بچے میں ٹرانسفر کرتا ہے, کیونکہ وہ بچہ عزت کا باعث بنتا ہے. تو جس ہستی کے استاد رب ہیں, کیا رب نے کوئی چیز چھپائی ہوگی اپنے محبوب سے؟ کیونکہ جبھی تو فرمایا محبوب کہہ دو الرحمن علم القرآن, رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا ہے, کسی دنیاوی قاری نے نہیں, رب نے. اب یہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں, آقا نے مڑ کے نہیں دیکھا, فرما رہے من ھذا حذیفہ, تو میرے پیچھے کون ہے؟ حذیفہ تو نہیں. فرمانے لگے قول نعم, قلت نعم یا رسول اللہ, حذیفہ ہی ہے. جب انہوں نے کہا حذیفہ ہے تو ابھی دل کی بات کی نہیں کہ ماں سے کیا کہہ کر آئے ہیں. آقا نے فرمایا ماں حاجتک غفر اللہ لک ولی امک, اے حذیفہ اللہ تیری اور تیرے ماں کی مغفرت فرما دے. یا علی یا غوث المدد. نعرہ غوثیہ بھی لگا رہے. کل 11ویں شریف بھی ہے, کل عشاء کے بعد بھی پروگرام ہے مہینے کا, کل بھی انشاءاللہ ہم سب شرکت کریں گے انشاءاللہ. ابھی دل کی بات کہیں نہیں. آقا فرما رہے ماں حاجتک غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تیری اور تیرے ماں کی مغفرت فرمائے. کیونکہ وہاں کہنا نہیں پڑتا. آج بھی جو مدینے جائے نا, بولنا نہیں پڑتا, ان کو سب پتہ ہے. اور یہ بات تو مشہور ہے, لوگ کھانے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں مدینے میں جو کھانے کا خیال کرو وہ چیز مل جاتی ہے. صرف کھانے کا نہیں, مدینے میں جس اچھی چیز کا خیال کرو, خدا کی قسم سوچ میں دیر ہے, ملنے میں دیر نہیں, ملنے میں دیر نہیں. اب ان کو مغفرت کی دعا مل گئی, اب ان کے لب خاموش ہو گئے. بھائی سوال کرنے جو آئے تھے, سوال سے پہلے ہی جواب مل گیا. اب بولے تو کیا بولے, مغفرت کروانے آئے تھے اپنی ماں اور اپنی, تو نبی پاک نے خود ہی دعا دے دی. تو اب بولے تو کیا بولے. تو اب آقا کریم خود مخاطب ہوئے, فرمایا حذیفہ سنو,
ابھی ابھی ایک فرشتہ میرے پاس آیا اللہ سے اجازت لے کر، ابھی ابھی ایک فرشتہ آیا ہے اللہ سے اجازت لے کر. اور سنو حذیفہ، اس سے پہلے وہ فرشتہ کبھی بھی زمین پر نہیں آیا، پہلی مرتبہ آیا. اور کیا کرنے آیا؟ 2 کام کرنے آیا. کتنے کام؟ 2 کام کرنے آیا. پہلا کام یہ کہ اللہ سے اجازت لے کر مجھے سلام کرنے آیا ہے. فرشتے تڑپتے ہیں سلام کرنے کے لیے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں، روز درود و سلام پڑھتے ہیں، عشاء کے بعد روز پڑھتے ہیں، جمعے کے بعد درود و سلام پڑھتے ہیں. ابھی یہ دعا کی نشست مکمل ہوگی، مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھیں گے. ہمارا نصیب کتنا اچھا ہے، اپنے نصیب پہ فخر کریں کہ اللہ پاک نے مسلمان تو بنایا، ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کریم پر درود و سلام پڑھنے والا بھی بنایا. ورنہ کئی لوگ کہتے ہیں مدینے میں پڑھو، صرف مدینے میں سنتے ہیں اور کہیں نہیں سنتے. لیکن الحمدللہ ہماری خوش نصیبی، ایک سلام کرنے آیا اور دوسری خوشخبری دینے آیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی بیٹی فاطمہ ہے نا، اللہ نے ان کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. اور یہی نہیں بلکہ آپ کے دونوں نواسے مولا حسن مولا حسین، ان دونوں کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. یہ جنت ان کے پاس ہے، سردار بنا دیا. اگر کوئی عورت اہل بیت سے محبت نہیں کرتی، اہل بیت کی محبت نہیں، تو جنت کی عورتوں کی سردار تو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، تو ان کی محبت کے بغیر کیسے جنت میں جائیں گے؟ کیونکہ اتھارٹی، سائن، سگنیچر یہ اللہ نے نبی پاک کے گھرانے کو دے دیے. اور جو مولا حسن حسین سے محبت نہیں کرتا ہم نوجوانوں میں، ہم مردوں میں، کیونکہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے، تو وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ تو پیارے پیارے بھائیوں، آج کی رات بہت متبرک رات ہے، بہت پیاری عظمت والی رات ہے. آج کی رات، کل کا دن کسی خرافات میں نہیں پڑھنا. مولا حسین کے اصال ثواب کے لیے جیسے ہم نے ایک نشست قائم کی، قرآن پڑھا، حمد پڑھی، نعت پڑھی، منقبت پڑھی، ذکر و اذکار ہوا، قرآن پڑھیں گے، پھر صلاۃ و سلام ہوگا، نیاز کھلائی جائے گی، پاک طاہر مطہر. اس طرح کے کام مولا حسین کے اصال ثواب کے لیے کیے جائیں. کسی قسم کے کوئی خرافات میں مت پڑیے گا، کسی قسم کا کوئی رونا دھونا نہیں ہے، کیونکہ مولا حسین تو زندہ ہے، زندوں کا ماتم نہیں ہوتا، زندوں پہ رویا نہیں جاتا. کل کا دن بڑا متبرک ہے. کل کے دن میں نے بتایا تھا، کل کی نشست میں سرما لگانا، غسل کرنا، پنسورے ہوتے ہیں ہر گھر میں، دعائے عاشورہ پڑھ لیجئے گا. کل کے دن روزہ بھی انشاءاللہ جنہوں نے آج رکھا ہے وہ کل کا رکھیں گے انشاءاللہ. جنہوں نے آج نہیں رکھا تھا وہ کل کا رکھ لے، اور پھر جمعے کا 11 کا رکھ لے. غوث پاک کی نسبت بھی مل جائے گی 11 کی ماشاءاللہ. تو یہ 2 روزے ہیں ان تاریخوں میں. صبح سحری کا آخری ٹائم 4:46 ہے. اذان کا انتظار نہیں کیجیے گا. اذان کا روزے سے تعلق بھی نہیں ہے، اذان کا تعلق نماز سے ہے، روزے کا تعلق صبح صادق سے ہے. اور آج صبح صادق 4:46 ہے. اس کے علاوہ کل کے دن جیسے بچے ہو گئے جن کا روزہ نہیں ہے، ان کو پانی پلایا جائے. کل کے دن کوئی شربت پلاتا ہے، کوئی نیاز بانٹتا ہے. یہ سارے کام درست ہیں، کر سکتے ہیں.
ایصال ثواب کا ذریعہ ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کے رات کے 4 نفل ہیں، کتابوں میں یہی ملا، 4 نفل ایک ساتھ 4 رکعتیں ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص، چاروں رکعتوں میں یہی ترتیب ہے۔ سورہ فاتحہ تو ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد 1 آیت الکرسی، چاروں رکعتوں میں اسی طرح 4 رکعتیں پڑھنی ہے۔ آج عاشورے کی رات کے یہ نفل ہے، اور جب 4 رکعت پڑھ لیں تو 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے تسبیح میں، 100 والی ایک تسبیح لے لیں، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ جو یہ نفل پڑھے اللہ پاک اس پر خصوصی رحمت نازل کرے گا، اور کل قیامت کے دن جنت کی تمام نعمتیں اس بندے کو حاصل ہوں گی۔ جو آج کی رات یہ 4 نفل پڑھیں، قرآن پڑھیں، ذکر و اذکار کریں مولا حسین کے ایصال ثواب کے لیے، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیں۔ ہم بھی اپنی مسجد سے مولا حسین کو یہ تحفہ پیش کرتے ہیں۔ الفاتحہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد قل هو اللہ احد اللہ الصمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ خاتون بیمار ہے، ایک بھائی کا سلیکشن ہونا ہے اچھے کام میں، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے۔ محمد ارسلان کی بہن کو کینسر ہے، عبدالجبار کی بچی بیمار ہے، ایک بھائی نے ماشاءاللہ 22,000 درود شریف، 41 یاسین، درود تنجینا 60، قل شریف 50، الحمدللہ 50، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 1,000، سورہ ملک 30۔ یہ سب تحفے دیے بھی مولا حسین کو پیش کرتے ہیں، سب مریضوں کے لیے، مرحومین کے لیے، وہ خیر و برکت کے لیے انشاءاللہ۔ یہ نذیر بھائی ہیں، انشاءاللہ بھی ہم دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عشاء کی نماز کے بعد ذکر اللہ، درود و سلام، استغفار، آیت کریمہ، سورہ ملک، حمد، نعت، منقبت، ذکر مولا حسین، ذکر شہداء کربلا، پرچی کے ذریعے جو بھی میں نے ورد بیان کیا، تحفے ملے، ہم نے قرآن کی تلاوت کی، ایک قرآن پاک کا تحفہ بھی ہے، اور یا کریم ابھی سلام پڑھیں گے، اور ماشاءاللہ ذکر حسین کے صدقے لنگر حسین بھی موجود ہے۔ یہ سب عمل اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ پیش کرتے قبول فرما۔ من النبیین والصدیقین والشہداء، بالخصوص سید الشہداء حضرت امام عالی مقام، حضرت امام عرش مقام، حضرت امام حسن حسین مجتبی، ان کے تمام رفقا، شہید کربلا، سب کو یہ تحفہ پیش کرتے قبول فرما۔ یا کریم ان کے وسیلہ جلیلہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، ہمارے پیر غوث اعظم دستگیر، تمام اولیاء، آج شب عاشور کی برکت سے علاقے کے تمام مرحومین مرحومات، ہم سب کے مرحومین ماں باپ، ہم سب اپنے مرحومین کو یہ تحفہ پیش کرتے قبول فرما۔ مسجد کے ساتھ آج انعام بھائی جن کا مغرب میں جنازہ ہوا، ان کو یہ تحفہ پیش کرتے قبول فرما۔ شہداء کربلا کے صدقے ہمارے مرحومین مرحومات کو جنت الفردوس عطا فرما۔ حضرت مولا حسین کے صدقے، ان کے مبارک سجدے کے صدقے ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا۔
یا کریم ہمیں سجدوں کی لذت عطا فرما، قیام کی برکتیں عطا فرما۔ مولا حسین کے سر اقدس جو نیزے پر تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اس قرآن کی تلاوت کا صدقہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بیمار کربلا حضرت امام زین العابدین کے صدقے تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، ہر بلا وبا کا خاتمہ فرما۔ یا کریم ہر آفات مصیبت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہم سب کی زندگیوں میں گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ مولا حسین کے صدقے نعمتوں کی حفاظت عطا فرما۔ مولا حسین کے صدقے یا کریم ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، ہماری تمام حاجات مراد منتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ مولا حسین کا صدقہ ہم میں سے جن کے ماں باپ حیات ہیں انہیں صحت، تندرستی، عافیت اور سلامتی عطا فرما، درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ چھوٹے کم سن علی اصغر اور ہم شکل مصطفیٰ علی اکبر کی شہادت کا صدقہ یا کریم ہم سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرما، اسلام کو قوت عطا فرما، یہود اور غنود پر غلبہ عطا فرما، ہماری تمام مشکلات پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل ہو شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شرب الخیر آور، یا شبیر یا شبر امداد کن، امداد کن، از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر تو فعل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ تو لب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شکر الحمدللہ۔ السلام پہلے مصطفیٰ جان رحمت کے دو مصرے، شمع بزم تک پھر کربلا کا تین اشعار۔
کل انشاءاللہ 11ویں شب لگے گی. کل 10 تاریخ ہے، مغرب میں 11ویں لگے گی. تو ہر اسلامی ماہ کی 10 تاریخ 11ویں شب ہماری مسجد میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی 11ویں شریف کے سلسلے میں ختم قادریہ شریف کا ورد ہوتا ہے. تقریباً یہ پروگرام کل ہوگا، ویسے تو آدھے گھنٹے کا ہے کہ ٹائم ٹیبل کا پتہ چلتا رہتا ہے. جو سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن کے پاس ٹچ موبائل یا نیٹ سسٹم ہے، تو وہ رحمانیہ مسجد کے نام سے گروپ ہے. نوٹس بورڈ پر آسان طریقہ ہے ایڈ کرنے کا، اپنے آپ کو جوائن کرنے کا. اس کے علاوہ یوٹیوب پہ ہمارے شاہد بھائی ورک کر رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ تمام پروگرام جو ہوتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ہوتی ہے، پھر یوٹیوب چینل پر اس کو الحمدللہ ماشاءاللہ سننے کے لیے سب کے اندر ماشاءاللہ یہ پھیلایا جاتا ہے. لہذا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں آپ لوگ. یہ بیانات آگے دوسروں تک بھی فارورڈ کر سکتے ہیں، دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اللہ پاک سے دعا، اللہ پاک دین متین کا ہر شعبے میں ہم سب کو کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب دم واپسی ہو یا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. شکر الحمدللہ. آگے سے آگے راجا کھڑ کھڑ चाबी छॾे तालो नहीं छॾे मां हिकिड़ो माण्हू घुरे थो न अंदरि ना दुकान खुली वेंदी